رمضان کا مبارک مہینہ ختم ہو چکا ہے اور شوال کا مہینہ شروع ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال کے روزوں کی بڑی فضیلت بیان کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے فضا کا صیام الدہر، تو یہ ایسا ہے کہ جیسے گویا اس نے پورے سال کے روزے رکھے، یعنی شوال کے 6 روزے رکھنے کا ثواب پورے سال کے روزے رکھنے کے برابر ہے۔ اب اس کا کیا مطلب؟ ایک مطلب جو عام علماء نے لیا ہے وہ یہ ہے کہ ایک نیکی 10 کے برابر ہے، لہٰذا اگر کوئی 30 دن کے روزے رکھتا ہے رمضان کے تو یہ 10 مہینے کے روزے ہوئے، اور یہ 6 دن کے روزے 2 مہینے کے بنے تو یہ گویا کہ پورے 12 مہینے کے روزوں کا ثواب ہوا۔ یہ ایک قول ہے، لیکن دیگر علماء نے جو رائے دی ہے جو بہت معتبر بھی ہے اور میری پسندیدہ بھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہر نیکی کے لیے یہ حکم ہے اللہ کی طرف سے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ جو آدمی ایک نیکی لے کر آئے گا تو اسے ایک نیکی کے بدلے 10 نیکیاں ملیں گی، 10 گنا ثواب ملے گا۔ یہ تو عام نیکی ہے، چاہے وہ شوال میں کی جائے، وہ رجب میں کی جائے، وہ ذی القعدہ ذی الحجہ میں کی جائے، وہ محرم میں کی جائے، وہ کہیں جمادی الاولیٰ جمادی الثانیہ میں کی جائے۔ تو پھر شوال کے یہ بتانا کہ پورے سال کے روزوں کا ثواب ہے، یہ اس فضیلت سے ہٹ کر ہے۔ ان کا ماننا یہ ہے کہ یہ ایک روزہ 2 مہینوں کے روزے کے برابر ہے، یعنی جو بندہ شوال کا ایک روزہ رکھتا ہے تو یہ اس کے 2 مہینوں کے روزوں کے برابر ہے، تو 6 روزے رکھے تو یہ 12 مہینوں کے برابر پورے سال کا ثواب اللہ پاک عطا فرماتے ہیں۔ اب یہاں 2 مسئلے ہیں۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ شوال کے روزے مسلسل رکھے جائیں یا الگ الگ بھی رکھ سکتے ہیں، تو یہ الگ الگ بھی رکھ سکتے ہیں، آپ مسلسل بھی رکھ سکتے ہیں۔ پورے شوال کے مہینے میں یہ 6 روزے رکھنے ہیں، وہ جیسے بھی بندہ رکھے، یعنی کہ مسلسل رکھنا چاہے مسلسل رکھے، الگ الگ کر کے رکھنا چاہے ایک ہفتے میں 2 رکھے، دوسرے ہفتے میں 2 رکھے اور تیسرے ہفتے میں 2 رکھے، یوں بھی رکھنے کی اجازت ہے اور ثواب پورا ملے گا۔ دوسری چیز کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شوال کے جو روزے ہیں ان کو کچھ علماء نے بدعت کہا ہے، جیسے وہ مفتی ظفر علی خان صاحب نور اللہ مرقدہ کا نام لیتے ہیں، تو اس کا جواب یہی ہے جو علماء نے بھی دیا ہے کہ وہ چونکہ حضرت کی اپنی ذاتی رائے تھی، ان کا تفرد تھا، اور یہ ان کے قول کا اطلاق عوام الناس پر نہیں کیا جا سکتا، یا ان کی رائے کو عوام پر مسلط نہیں کیا جا سکتا۔ تمام علماء کا، جمہور کا، اور یہ خیر القرون سے لے کر آج تک یہی موقف ہے کہ یہ روزے رکھنا یہ سنت ہے اور ان روزوں کی بڑی اہمیت ہے اور ان کا بڑا ثواب ہے۔ اب ظاہر ہے جس کو اللہ پاک توفیق دے وہ روزہ رکھے اور اس نعمت سے مالا مال ہو۔ پھر یہاں ایک اور بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جیسے مستورات ہیں، عورتیں ہیں، ان کے ذمے قضا ہوتی ہے رمضان کی، تو وہ پہلے قضا کے روزے رکھیں یا شوال کے روزے رکھیں، تو ان کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ قضا پہلے کریں اور شوال کے روزے بعد میں رکھیں۔ یا اگر کسی کو کوئی ایسی فیمیل ہو، عورت ہو کہ جو ایک ہی رکھ سکتی ہو، یعنی یا وہ شوال کے روزے رکھ سکتی ہو یا قضا کے روزے رکھ سکتی ہو، تو اس کو یعنی کہ اگر وہ چوائس مانگے کہ میں ان 2 میں سے کون سے روزے رکھوں، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اپنے قضا کے روزے ہی رکھے پہلے، کیونکہ قضا اس کے ذمے لازم ہے، تو وہ قضا کے روزے رکھے اور اس کے بعد پھر وہ شوال کے روزے بھی رکھے، تو انشاءاللہ بڑا فائدہ اور اجر ہوگا۔ اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق